ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں عبادت کی یعنی تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ 5 ارکان اسلام ہیں، ان میں سے ایک رکن روزہ ہے، اور اس پر روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی بیماری کے، سفر کے، بغیر کسی وجہ کے ایک رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دے، اس کی تلافی کرنے کے لیے اگر موت تک بھی روزے رکھتے رہے گا تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا کوئی نشہ ایسا بنا لیا ہے کوئی چیز کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اس کی اہمیت کو سامنے رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحن بھی بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ، اوپر کی پہلی منزل بھی اچھی خاصی بھری ہوئی ہے۔ تو ہر رمضان کے شروع میں یہ منظر ہوتا ہے، لیکن پہلے عشرے کے بعد یہ منظر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عزم کر لیں کہ اب موت تک مسجد میں ہمیں پابندی سے 5 نمازوں کے لیے آنا ہے۔ ابھی بھی جو ہم آ رہے ہیں تو ہم ہی ہیں، وہ کوئی دوسرے انسان تو نہیں ہے۔ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ہم کوئی دوسرے انسان نہیں بن جاتے، ہم یہی انسان ہیں۔ جو چیزیں ہمارے ساتھ سال بھر لگی ہوئی ہوتی ہیں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنے سے بات آسان ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ عزم کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں لے کر آئے ہیں تو موت تک ہمیں یہ پابندی برقرار رکھنی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا دل ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر دل صحیح ہو تو اس کا پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اگر دل میں فساد آ جائے، دل میں خرابی اور بگاڑ آ جائے تو جسم کے تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور پورا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے لیکن آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا ایک مہینہ ہم جس طرح سے گزاریں گے، اگلے رمضان سے پہلے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی ویسے ہی گزریں گے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اگلے 11 مہینے کیسے گزریں گے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے۔ بس جس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اگلے رمضان سے پہلے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اسی طرح سے گزریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سال یعنی 11 مہینے میں اللہ کی طرف سے زمین پر جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک طرف، اور اس رمضان کے مہینے میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کی نسبت وہ ہے جو سمندر اور ایک قطرے کی ہے۔ 11 مہینے میں نازل ہونے والی رحمتیں ایسی ہیں جیسے ایک قطرہ، اور رمضان میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں سمندر کی طرح ہیں۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی تو ایسا کر، اس لیے کہ شیطان تو بند ہے، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ ایک مہینہ بس تو پابندی سے گزار لے، ہر ایسے عمل سے بچ جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے نا پھر تو جو چاہے کر، اپنے نفس کو یہ سمجھائیں۔ تو فرماتے ہیں جب وہ ایک مہینہ صحیح گزار لے گا نا، ابھی عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی وہ ایسا ہی گزارے گا۔ تو اس لیے ابھی اس کو یہ پٹی پڑھاؤ کہ بھئی ایک مہینہ تو بس صحیح صحیح گزار لے۔ تو اس لیے 4 چیزوں کی کثرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں حدیث میں آپ نے فرمائی کہ ان کی اس مہینے میں کثرت رکھو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ استغفر اللہ یا نستغفر اللہ، استغفر اللہ واحد کے لیے ہے، نستغفر اللہ جمع کے لیے۔
تو اس میں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ نستغفر اللہ، اسألک الجنہ نسألک الجنہ، اعوذ بک من النار نعوذ بک من النار۔ تو یہ واحد اور جمع کا فرق ہے۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کریں اور پوری امت کی نیت کر لیں، اے اللہ میں پوری امت کی طرف سے آپ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، پوری امت کے لیے میں جنت مانگ رہا ہوں، پوری امت کے لیے جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور اگر واحد ہے تو واحد بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ تو اس کی کثرت ہر وقت رکھنی ہے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے دکان پہ بیٹھے رہیں، بس انہی چاروں کلموں کا ورد رکھیں، ملازمت سے ہیں، ہر وقت لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی یہی چاروں جملے کہتے ہوئے آنکھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔